بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ توبہ کے ابتدائی آیات آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آج کا جو چارٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ سورہ توبہ آیت نمبر 7 سے لے کر 15 تک کے آیات ہیں۔ اس سے پہلے کی ایک مجلس گزر چکی ہے اور اس میں کافی عرصہ بھی ہو گیا، تو اس واسطے میں نے ایک آیت جو کہ ابھی چارٹ میں موجود نہیں ہے میں نے اوپر سے تلاوت کی تاکہ پروگرام کے مطابق جو باتیں چلی آ رہی تھی وہ باتیں تکمیل تک پہنچ جائیں اور آپ کے لحاظ سے سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ براءہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک غضب بھی ہے اور مشرکین مکہ پر دو ٹوک فیصلہ بھی ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کے ابتدا میں نہیں لکھا گیا، کیونکہ اللہ نے وہاں پر براءت یعنی ذمہ داری اٹھا لی ہے اپنی کہ تم اب اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہو اگر اپنے رسول کے اور اعلاء کلمت اللہ تبارک و تعالی کی دین کے لیے اگر تم لوگ قبول نہ کرو تو ذمہ داری اٹھا لی جائے گی۔ یہ بات چل رہی تھی تو جنگ کا ایک ماحول پیش آ گیا تھا، عام اجازت دے دی گئی کہ تمہیں اگر یہ لوگ مل جائیں تو 4 مہینے کی مدت ان کے لیے ہے، اگر اس کے بعد بھی خصوصی طور پر مکے کے لوگ اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان کو جیسے بھی جہاں بھی ان لوگوں کو پاؤ قتل کر دو۔ لیکن ایک ایکسکیوز درمیان میں دیا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر ان میں سے کوئی واقعتاً مخلص ہے، واقعتاً اب بھی اسے اسلام سمجھ نہیں آیا ہے اور سن کے سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک موقع ہے، تم کو دینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ مشرکین میں سے آ کے کہے کہ میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں
یا قرآن کی آیتیں مجھے سمجھاؤ، تو ضرور بالضرور اسی جنگ کی حالت میں بھی اس کو لے جاؤ اور قرآن سناؤ اور اس کو پناہ دو، فَأَجِرْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثم پھر اس کے بعد ابلغہ مأمنہ، اس کو واپس لے جا کے مأمون جگہ پر چھوڑو یہاں تک کہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ جائے، کیونکہ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، 6ویں آیت تھی یہ جو ایکسکیوز دیا گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کی آیات میں جو بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں کے اب اگریمنٹ کینسل ہیں، جو پہلے معاہدے ہوئے تھے لڑائی نہیں کریں گے، یہ سب معاہدے میں پہلے بیان کر چکا ہوں توبہ کے ابتدائی آیات میں کہ کیا مواقع تھے جب یہ توبہ نازل ہوئی تھی، تو اس کو دہرانے کا پھر وقت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ کیا ہیں یہ سمجھ کے چلیں کہ انتہائی آخری مواقع تھے یہ، خاص کر مشرکین مکہ کے لیے، کہ اب یا تو اسلام قبول کر لو یا تو تمہارے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد کوئی اگریمنٹ، کوئی معاہدہ اللہ کے رسول کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ بات شاید بعض لوگوں کو گراں گزرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت نیچے کی آیتوں میں کر رہا ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، یہ 7ویں آیت ہے جو آپ کے چارٹ میں پہلی آیت ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبهم واکثرهم فاسقون اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ یہ 3 آیات دراصل کیا ہیں، ان لوگوں پر تماچے کی حیثیت رکھتے ہیں جو اعتراض کر سکتے تھے یا بعد میں دشمنان اسلام اعتراض کریں کہ اسلام نے موقع کیوں نہیں دیا اور ان کے اگریمنٹ کیوں توڑ دی۔ تو سب سے پہلے اس چیز پر نظر دوڑائیے کہ اسلام اتنا پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ مذہب ہے کہ باوجود دشمن ہونے کے اور باوجود جنگ کا ماحول ہونے کے ایک اگریمنٹ کو، ایک معاہدے کو، ایک بات چیت کو، ایک وعدے کو اتنی اہمیت دیا ہے کہ اس کے لیے قانونی طور پر کئی آیتوں کا خلاصہ سورہ توبہ میں نہیں بلکہ کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی، آپ کی بات کا اللہ تبارک و تعالی کے پاس بڑا مرتبہ ہے، خواہ وہ تم اپنے ایک دوسرے سے کیوں نہ کرتے ہو۔ ایک تو اللہ کے عہد ہیں، آپ بیمار پڑ گئے کوئی عہد کر رہے ہیں اللہ میں ایسا ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، یہ بھی ایک عہد ہے، یا نہیں تو ایسے ہی نیتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک عہد ہے۔ خود اسلام لائے، یہ بھی ایک عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں تجھے رب مان لیا ہوں، تجھے الہ مان لیا ہوں۔ تو اس میں کوتاہی ہوئی تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوچھ ہے، خاص کر اس کے بجائے شرک میں گئے تو اس کے لیے تو معافی نہیں ہے۔ بقیہ چھوٹے موٹے جو عہد ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، اگر آپ اس میں زیادتی کریں تو ہو سکتا ہے اللہ وسیع الظرف ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو جہنم میں ڈالے۔ لیکن جو بندوں کے درمیان بھی عہد ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اگریمنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے پاس اسلام کے اندر ہیں اور اس پر زیادہ پوچھ ہے، خواہ وہ جنگ کی حالت۔ یہ میں اصل بتانا چاہتا ہوں، عام حالات نہیں۔ انسان میں تو یہ کہتا ہے کہ کیا جی جنگ کی حالت میں ہر چیز جائز ہے، ہاں وہ تو بات مشہور بھی ہے، مقولہ بھی ہے، جنگ اور اسی طرح کیا ہے دشمنی اور دوستی میں سب جائز ہے۔ یہ باتیں کیا ہیں بولنے کی، لیکن اسلام اس کو نہیں مانتا۔ جنگ کی بھی حالت میں اگر تمہاری زبان یا تمہارے عہد سے کوئی بات اگریمنٹ ہو تو اس کا بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوچھ ہے، اس کو توڑنا ہے تو اس کے لیے قوانین ہیں، اس کے بغیر نہیں توڑ سکتے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ، جو ہم اپنے معاملات میں ہزاروں اگریمنٹ کر کے مکر جاتے ہیں، کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ ہاں جنگ کے ماحول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسکیوز نہیں دیا، شرائط کی بنیاد پہ دیا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے تو تب توڑا جائے گا ورنہ تو اس کو مانا جائے گا، جیسا کہ پہلی آیت میں ہے کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکین کا کوئی عہد، کوئی اگریمنٹ اللہ اور اس کا رسول کیوں مانے؟ کیوں؟
عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، اس واسطے ہم نہیں مانتے کہ یہ برابر توڑتے آئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ان کی کوئی اگریمنٹ کی ویلیو نہیں، لیکن پھر بھی وہ اگریمنٹ ویلڈ ہے جو کہ مسجد حرام کے پاس کی گئی تھی، یعنی صلح حدیبیہ جو پہلے ہو چکا تھا 6 ہجری میں، اس کی ویلڈ ابھی بھی ہے۔ اتنے مواقع ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایکسکیوز کیا اور الگ بتایا کہ اس کی تو ویلیڈیٹی ہے، اللہ ہے کہ وہ خود توڑ دیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے عند المسجد الحرام۔ تو فرمایا دوسری بات فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جب تک وہ پاسداری کریں اگریمنٹ کی تم بھی پاسداری کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والوں کو، متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اور یہ بدبخت لوگوں کے عہد و پیمان کو ہم کیوں مانیں؟ اگر ان کو موقع مل جائے تو یہ برابر برابر تمہارے عہد کو توڑتے رہیں گے۔ رقبہ کہتے ہیں اصل میں نگہدانی کرنے کو، دیکھتے رہنے کو، لیکن لا یرقبو کا مطلب ہے یہ پاسداری نہیں کرتے، نگہبانی نہیں کرتے اپنے عہدوں کی، اور اس معاملے میں اتنے بے باک ہیں یہ بدبخت الا ولا ذمہ، خواہ وہ کیا ہے قرابت دار بھی کیوں نہ ہو یا عہد ہی کیوں نہ ہو ساتھ میں، الا کہتے ہیں قرابت داری کو، اور اسی طرح کیا ہے ولا ذمہ عہد کو۔ یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم، زبانوں سے تو ایسے مسائل ایسی باتیں کرتے ہیں گویا کہ تم سے راضی ہیں، لیکن ان کے دل اندر سے انکاری ہیں، یعنی اوپر سے بولتے ہیں بڑا وعدہ ہے جی ہم تو نہیں کریں گے جی، ہم کیسے جی آپ پر ہاتھ اٹھائیں گے، یہ سب باتیں تو کرتے ہیں، ہمارے حضرات بھی کرتے ہیں، ہاں ہمارے جی بھی بہت کرتے ہیں، ہے نا، تو اوپر سے تو بہت وعدے وعیدوں کی باتیں چلتی رہتی ہیں ان کفار کی، ہم تو کیا ہے جی سب مل کے رہنا چاہتے ہیں، سب کو اٹھانا چاہتے ہیں اور سب کا وکاس چاہتے ہیں، فلاں فلاں ہے، یہ تو اوپر کی بات۔ یرضونکم بافواہہم، اپنے باتوں سے تو راضی کرنے پہ کیا ہے تگدو کر رہے ہیں، وتأبى قلوبہم، اندر سے ان کے دل انکاری ہے، موقع ملے تو ان کو پیس کے رکھ دو۔ 1400 سال پہلے آیت کس طرح آج فٹ ہو رہی ہے دیکھیے ہندوستان کی سیاست پر۔ یہ وہ کفار ہیں جن کو کبھی تم کیا نہیں کر لینا، صحیح طور پر اپنے دوست اپنے جگری نہیں سمجھ لینا، یہ تو ہمیشہ باتیں بنائیں گے بس تمہیں راضی رکھنے کے لیے۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اندر سے دل انکاری ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے بدبخت گنہگار ہے، کوئی اس میں متقی پرہیزگار نہیں ملے گا۔ اللہ کو ماننا تو ایک اور ہے نا، توحید کا معاملہ ہے، لیکن ایمانداری، پاسداری، وعدہ وفائی، یہ تو انسانیت کے زمرے میں آتے ہیں نا، یہ بھی ان میں بہت اکثر لوگ ان میں اس معاملے میں صحیح طور پر کرنے والے نہیں ہیں، عہد وفا کرنے والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایک تو یہ بات مجھے سمجھانی ہے ان 2 آیتوں کے اندر کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپس کے ایک ایگریمنٹ کو، بات چیت کو، خواہ وہ اللہ اور اس کا رسول نے کیا ہے یا اسی طرح کیا ہے انسان انسان سے کیا ہے یا مسلمان ہندو سے کیا ہے یا کافر مسلمان سے کیا ہے، اس معاملے کو اللہ نے ایک بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، جس کو توڑنے کے لیے جنگی حالات بھی آ جائے تو خصوصیت سے اہمیت دیا ہے کہ ان کو توڑ سکتے ہو، ان کو نہیں توڑ سکتے۔ آج ہم اس معاملے میں کتنے بے باک ہیں، دیکھیے کتنے بے باک ہیں۔ آج ہمارے کتنے اگریمنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان جس کو ہم کیا ہیں بلا کسی جھجک کے توڑتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اور اس معاملے میں کہتے ہیں کہ بھائی روٹین چل رہی، بھائی ہم کیا کریں۔ کتنے دکانیں وہ ہیں جو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگریمنٹ کے لحاظ سے واپس کرنا ہے، گورنمنٹ کے لحاظ سے واپس نہیں کرے تو بھی چلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں جی پگڑی دو، یہ رواج ہے بھائی، ہم بغیر پگڑی کیسے جا سکتے ہیں، اور بیوقوف تیرا دکان تھوڑی ہو گیا، تو 25 سال رہ لے، 50 سال رہ لے، اگر تو اسلام کو مانتا ہے تو قانون ہے نا، ہندوستان کا قانون تجھے اجازت دیتا ہے تو اسلام کا قانون تجھے اجازت نہیں دیتا۔ گھر والے کو تجھے جب بھی نکلنا ہے بس۔ کتنے ہمارے لوگ بھی پکڑی لے لے کے کھا کے بیٹھتے، مٹھائی کھانے دینا، اتنا مٹھائی کھایا تو شوگر کی بیماری مر جاؤں گا انہیں، اتنے لگ کی مٹھائی کھاتا انہیں۔ اگریمنٹ کی پاسداری نہیں ہے،
کتنے بزنس پارٹنر ہیں جو اپنا بزنس کیا ہے صرف اگریمنٹ ہوتے وقت ہی پاسداری کرتے ہیں، جیسے ہی بزنس چمکا اگریمنٹ سے مکر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنے معاملات میں عہد و پیمان میں اپنے گھروں کے اندر بڑوں کے آگے سائن کرتے ہیں، جیسے ہی وہ مر جائیں مکر جاتے ہیں۔ کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ جنگ کی حالات میں اللہ اجازت نہیں دے رہا ہے تو عام حالات میں اللہ قبول کر لے گا، پھر نمازیں چلتی رہتی ہیں، روزے چلتے رہتے ہیں، عمرے چلتے رہتے ہیں، پگڑی کا کھاؤ حرام کھاؤ۔ میں بھی پگڑی دے کے لیا، بھائی تو بے وقوف کیوں بنا؟ تو حرام کیا تو حرام حلال ہو جائے گا۔ بسم اللہ بول کے شراب پیے، بسم اللہ بول کے شراب پیتا بھائی حلال، 2 گلاس پی لو۔ نہیں، اللہ کا ڈالر بنا کر سونے کے اس میں ڈال لیا، بھائی اللہ کا ڈالر اتنا بھی ڈال لے کو میں کیا ہاتھ بھی غلط ڈالا کیا؟ تو سونا مردوں کے لیے حلال ہو جائے۔ رواج آخر کہاں تک تمہیں اسلام سے باہر نکال دے گا؟ اگریمنٹ کی بڑی پاسداری ہے، وعدہ وفائی کی بڑی پاسداری ہے۔ یہ وہ چیزیں جو جنگی حالات میں بھی اللہ نے حکم کے اعتبار سے بتایا کہ دیکھو یہ توڑنا یہ نہیں توڑنا ہے۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، اگر وہ پاسداری پہ اتر آئیں تو تم کو ایسی حالت میں بھی پاسداری کرنا ہی کرنا ہے۔ تم یہ کہ ان پر چڑھاؤ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ کیا ہیں، کافر ہیں۔ ایک کافر سے اگریمنٹ ہوئی، وہ جنگی ماحول میں ہے، اور بدبخت کی اگریمنٹ کب توڑتا ہے معلوم نہیں ہے، دل کے اندر کیا پک رہا ہے معلوم نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ ظاہری طور پر پاسداری کر رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور سب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس اگریمنٹ کی پاسداری کرو جب تک کہ وہ خود نہ توڑے۔ توڑے گا تو دوسری بات ہے، لیکن ہمارے آج کے معاملات، ہمارے آج کے ایٹیٹیوڈ، ہمارے آج کے حالات، خواہ وہ قرابت داری کے ہوں، خواہ وہ رشتہ داری کے ہوں، خواہ وہ بزنس کے ہوں، خواہ وہ ایک دوسرے کے دوستی کے ہوں، کتنے ایسے ایگریمنٹ ہیں جو ہم توڑتے ہیں اور بلا جھجک توڑتے ہیں، اور اس معاملے میں ہمارے ایمان پہ، ہمارے نماز پہ، ہمارے روزے پہ، ہمارے عبادات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط نہیں کیا۔ خاص کر یہ معاملہ آج بہت زیادہ ہے معاملات کے اندر۔ پارٹنرشپ میں بزنس شروع کیے اور دونوں نے کیا ہے اس معاملے میں وعدہ وفائی بے وفائی کی، اور بظاہر کیا ہے کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ 5-10 سال کی اگریمنٹ کی، دکان لیا، پھر 5-10 سال کی کیا ہے آگے جو بیٹھے تھے اس کی شیورٹی مانگنے لگے، اب تو 10 لاکھ دے، 5 لاکھ دے تبھی جاؤں گا۔ اور یہ مسلم محلے میں ٹرپلیکین کے سب دکانوں پہ چلتا ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہتا کہ حرام خور ہے، سود خور ہے، سود جیسے کھاتا ہے ویسے ہی یہ بھی ہے۔ کوئی عالم اٹھا کے نہیں بولتا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم پاگل، یہ مسلمانوں کے علاقے میں ہونا ہے، یہ نہیں بولتا کوئی بھی۔ سب بولتے ہیں رواج ہے بھائی، چلتا ہے جی، چلنے دو، میں بھی تو لے کے ہی تو آیا تھا دکان کو۔ آخر کس نہ یہ سے کتاب و سنت کے اعتبار سے صحیح ہو گیا؟ کیوں آخر ہم لوگ ہوشیار نہیں ہوتے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے ایک دن، کیا منہ دکھاؤ گے؟ کتنے دکانوں میں یہاں پر پگڑی کا رواج چلتا ہے، سالوں سے چلتا ہے، ہم نے بچپن سے سنا ہے۔ کبھی کسی نے بولا ہے کہ حرام ہے، سود کھانا بھی ایک ہی ہے، وہ کھانا بھی ایک ہی ہے؟ زبردستی کر کے لیتے ہو۔ گھر والوں کو ستاتے ہو، جن کی اپنی زمینیں جنہوں نے کرائے پہ دی ہے، وہیں پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہو کہ جب تک ہم نہیں نکلیں گے جب تک تم اتنا نہیں لیتے۔ کیا کوئی 100 سال بھی رہ جائے تو اس کی زمین ہو جاتی؟ کتاب و سنت میں ایسا کوئی ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول نے تو اتنا کہا ہے کہ اگر کوئی زمین کی لکیر مٹا دے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ جتنی زمین وہ ہڑپے گا، جتنی زمین، جب لکیر مٹا دے کا مطلب کیا؟ اس زمانے میں پٹا تو نہیں تھا نا جی، پٹے وغیرہ تو سسٹم نہیں تھا۔ زمین پر کیا نشان، لکیر کھینچتے تھے، لکیر، یہ اس کی زمین یہاں تک، اس کی زمین یہاں تک۔ اگر کوئی چاپلوسی دھوکے بازی میں آ کے وہ زمین کی لکیر کو مٹاتا تو اللہ کے رسول نے کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر من غیر منار الارض،
جو زمین کے اندر کی لکیریں مٹاتا ہے اپنی زمین کو آگے بڑھانے کے لیے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا کہ جتنی زمین وہ ہتھیائے گا، جتنی زمین وہ دبالے گا، کل قیامت کے دن اللہ اتنی زمین کا نہیں بلکہ 7 زمینوں کا اتنا بوجھ اس کے گردن پہ رکھ کے کہے گا کہ چل اب حشر کے میدان میں اتنی زمین لے کے چل کے دکھ۔ جتنی زمین وہ دبایا ہے نا، اتنی زمین کا بوجھ نہیں، جتنی زمین وہ دبایا ہے اتنی زمین کا 7 زمینوں کا بوجھ پورا اٹھا کے اس کے گردن پہ رکھے گا اور کہے گا کہ اب لنگ دھڑنگ جس حالت میں تو قبر سے اٹھا ہے، اور رات کا کیا ہے وہ زمانے میں جو کچھ بھی ہے اس وقت کے لحاظ سے نہ ٹھنڈک نگا کوئی چیز سایہ، بالکل دن دہاڑے جس طرح سورج آپ کے 12 گھنٹے پہ چمکتا ہے اس سے بھی کم ایک نیزے پہ جو ہوگا، ویسے حالت میں وہ پورا قبر سے اٹھ کے حشر کے میدان دربار الہی تک پہنچنے تک کتنا راستہ وہ طے کرے گا، اتنا راستہ وہ کیا ہے 7 زمینوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے طے کر کے آنا ہے۔ پسند کرتے ہو تو دباؤ کتنی چاہے زمینیں۔ ہمارے اندر للہیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، اگریمنٹ کو، باتوں کو، وعدوں کو یوں چٹکیوں میں کیا ہے ہم اڑاتے ہیں، توڑتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس، اور کہتے ہیں کہ رواج ہے، جی رواج ہے، یہ سب چھوڑیں گے تو ہوگا کیا؟ تو یاد رکھیے یہ بے باکی دراصل اللہ تبارک و تعالی کو بہت ناراض کر دیتی ہے۔ ایک ہے گناہ ہوتے ہوئے گناہ کا احساس تک نہ رکھنا۔ یہاں پر دیکھیے ماحول جنگ کا ہے اور مشرکین مکہ لگاتار اپنے عہد توڑ رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی رسول اور صحابہ کو اس اگریمنٹ کے بارے میں خصوصیت سے آیتیں اتار کے سمجھا رہا ہے کہ اگریمنٹ توڑتے ہو تو ایسے ہی نہیں، جبکہ ہمارے پاس اس کے دلائل چاہیے۔ پہلی دلیل یہ دیا کہ سب سے بڑی جو اگریمنٹ عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس جو ہوئی تھی وہ تو نہیں، وہ باقی رہے گی جب تک یہ نہیں توڑتے، اور ان بدبختوں نے توڑا پھر بعد میں تو مکہ فتح ہوا۔ اور اس کی ذرا پھر بعد میں بتایا کہ دیکھو فَمَسْتَقَامُوا لَهُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک یہ لوگ ساتھ دیتے رہیں، بظاہر یہ لوگ اندر سے کیا ہے مکر و فریب کرنے والے ہیں، لیکن یہ کافر ہوتے ہوئے بھی اگریمنٹ اگر دونوں نے کر لی ہے، اس اگریمنٹ کی پاسداری کرنا ہے، یہی شیوا ہے متقین کا، اور اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اور جس اگریمنٹ کو ہم نے توڑنے کا کہا، یہ اس وجہ سے کہا کہ یہ بدبخت لوگ نہ رشتہ داری دیکھتے ہیں نہ عہد دیکھتے ہیں، جب بھی موقع ملا تم پر اگریمنٹ توڑ کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے بقیہ سب اگریمنٹ جو پہلے ہو چکے تھے ان کو ہم نے توڑنے کے لیے کہا، ورنہ تو کیا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایک وعدہ وفائی، ایک اگریمنٹ، ایک معاہدہ ضرور بے ضرور پورا کرنا چاہیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر لوگ فاسق ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کسی مومن کے اندر، یہ کسی مسلمان کے اندر کبھی بھی یہ موقع یہ لوگ جانے ہی نہیں دیتے، جب ان کو موقع ملے تو مارتے بھی ہیں، حملہ کرتے بھی ہیں۔ ان وجوہات کی پاداش میں ہم نے یہ حکم دیا کہ پرانے جتنے اگریمنٹ ہیں وہ توڑے جائیں، ورنہ تو ہمارا اصول یہی ہے کہ وعدہ وفائی کی جائے، اگریمنٹ کا پاس کیا جائے، خواہ وہ ہندو، کافر، مشرک، ملحد ہو، جس سے بھی بات چیت ہو، بات چیت میں برابر پکا رہا جائے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ تو اللہ نے ان 2 آیتوں میں وہ تمام خلاصہ جو بعد میں آگے چل کے دشمنان اسلام نے جتنا بھی ہوا کھڑا کیا اور اسلام پر کیا ہے اعتراضات کیے، اس کا ان 2 آیتوں میں جواب دیتی ہے۔ یہ فرمایا کہ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے اس آیت کے اندر، کافروں کے عہد و پیمان پر تکیہ کر کے ایسے ہی کیا نہیں کر لینا، پورا بھروسہ کر کے بیٹھ جانا بے وقوفی ہے۔ یہ لوگ کبھی تمہارے ساتھ دل کے ساتھ ساتھ نہیں دیتے، یہ زبانوں سے تو تمہارے ساتھ رہتے ہیں،
بعض لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ پرانا کیا تھا بھائی مسئلہ، کم از کم کانگریس تھی، کم از کم کانگریس تھی، ابھی بی جے پی آ گئی، بہت ڈرنا ہے۔ تو کانگریس کون سا مسلم دوستی اور مسلم اتحاد کا بہت بڑا کیا ہے ساتھ دی؟ بابری مسجد توڑی تو کس کی حکومت تھی؟ بی جے پی کی تھی، کانگریس کی تھی؟ ہاں بولو نا بھائی، کس کی؟ ہاں تو کون سا کانگریس ہماری بہت بڑی یاری نکلی کہ کیا ہے بی جے پی ہمارے دشمن ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں، جتنا وہ کرتا ہے اتنا وہ یہ بول کے کرتا ہے، وہ بولے بغیر پھچی سے چھڑا گھونپتا ہے بس۔ کس کے لیے تم آ کر اطمینان سے بیٹھ جاتے ہو؟ یہ کبھی کافروں سے اطمینان ہوتا ہی نہیں۔ تمہارے جو احوال ہیں وہ تم کو سدھارنا ہے، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہیں عمل کرنا ہے، تمہیں اللہ کے قربت حاصل کرنا ہے، تو تمہارے مسائل حل۔ ان لوگوں پہ تکیہ کر کے کیا بیٹھ گئے، کیا ڈرانا؟ ایک طرف پورا خوف کا ماحول چھایا ہوا ہے پورے ہندوستان میں، جہاں جہاں میں جاتا ہوں عجیب سا مسئلہ، بی جے پی آ گئی، آخری سالوں میں پتہ نہیں کیا کر لیتی۔ ارے کیا کر لیتی بھائی، کیا کر لیتی؟ کیا کر لیتی بھائی؟ جس رب العالمین کو ہم مانتے ہیں اس کے ہاتھ میں انشاء کائنات ہے، وہ لمحوں کے 1000ویں حصے میں تختہ دار سے نکال پہ تخت پر بٹھا سکتا ہے اور تخت والے کو سولی کے تختے پہ چڑھا سکتا ہے۔ وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا کر لیتی؟ کون کیا کر لیتی؟ کیوں ڈریں؟ کیا اس سے پہلے نہیں آئے مصائب والا مسلمانوں پر؟ تو کیا مسلمان مٹ گئے؟ کبھی مٹا سکیں گے یہ لوگ؟ اللہ کے رسول کے احادیث پر اعتبار نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، پھر کائی کا تڑپنا، کائی کا پریشان ہونا؟ جس طرح بھیگا پرندہ کیا ہے تھر تھر کانپتا ہے، اسی طرح کیا ہے آج امت مسلمہ کانپ رہی ہے۔ کیا وجوہات ہے؟ کون سی پہلے کی گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے کے کیا ہے محبت سے کیا ہے بہت زیادہ پرخلوص تھی، اور کون سی یہ گورنمنٹ کیا ہے بہت زیادہ، دونوں کا ایک ہی مرحلہ ہے۔ ہمیں نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت۔ کبھی ان پہ اعتبار کر کے تکیہ کر کے بیٹھیں گے نقصان اٹھائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ، یہاں پر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، دونوں برابر کے دشمن ہیں، ایک مشرکین ایک یہود۔ آج کیا ہے جی، یہ دونوں کا گٹھ جوڑ ہو کے ایک ہو گیا ہے۔ پہلے الگ الگ معلوم ہوتا تھا کہ یہودیوں کی سازشیں الگ ہیں اور مشرکین کی سازشیں الگ ہیں، اور نیشنل لیول پہ مشرکین ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ یہودی ہیں۔ لیکن آج ہندوستان کا پورا ٹارگٹ کیا ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل طاقتیں مل کے ایک جگہ کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں پکے دشمن ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے بتا دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ نمبر 1 پہ یہود، نمبر 2 پہ مشرکین۔ یہ دونوں تم ضرور بالضرور اپنے پکے دشمن پاؤ گے۔ لَتَجِدَنَّ، لام تاکید کا، نون تشدید کا، ضرور بالضرور، ضرور بالضرور تم پاؤ گے اپنے دشمن۔ کون کون؟ نمبر 1 پہ یہود، نمبر 2 پہ مشرکین۔ اب 10-15 سال پہلے یہودیوں کا الگ ایجنڈا دکھتا تھا کہ یہ لوگ انٹرنیشنل بگاڑ میں ہیں، اور ادھر مشرکین کا دکھتا تھا کہ نیشنل۔ اب یہ دونوں مل گئے، انٹرنیشنل نیشنل مل کے اب کیا ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں مسلمانوں کو ہلاک کرنے۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ نے ہمیں بتایا تھا، بس تم بھول گئے۔ تو اسی لیے یہاں جیسے ہی یہودیوں ان کا ذکر آیا مشرکین کا، وہاں پر کیا ہے رخ موڑا اور یہودیوں کی اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ یہ وہ بدبخت ہیں جو اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں۔ فصدوا عن سبیلی، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بڑا ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں بدبخت۔
اللہ کے رسول یہ دو ہیں جو آپ کے خلاف لگاتار لگے ہوئے ہیں، ان کے معاہدے کو کبھی اہمیت نہ دینا، ایک مشرکین کے، ایک یہودیوں کے۔ یہ بدبخت تو اللہ کے بارے میں اتنے بے خوف ہو گئے کہ یہ اللہ کی آیتوں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ کم قیمت پر کا مطلب کیا ہے؟ 100 روپے میں فتویٰ نہیں بکا تو 200 روپے میں بیچ ڈالو، نہیں، پوری دنیا کی قیمت کم قیمت ہی ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کم قیمت پر نہیں، زیادہ قیمت پر تب بیچ سکتے ہیں۔ ہاں سگریٹ حلال ہونا کہ تم نہ دیکھو بھائی 100 روپے میں فتویٰ لکھ کو نہیں دوں گا، ایک 5000 روپے لے لگو، لکھو دے تم سگریٹ حلال بول کو، وہ مسئلہ کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم کائنات کی پوری قیمت لے لو تبھی بھی وہ کم قیمت ہے دین کے مقابلے۔ فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ یہ بدبخت کسی مومن کے سلسلے میں کبھی یہ لوگ پاسداری عہد کی نہیں کرتے، خواہ وہ قرابت دار ہوں، خواہ وہ عہد و پیمان کیے ہوئے ہوں، لیکن مسلمان کا معاملہ آئے تو یہ لوگ توڑتے ہیں۔ یہ ہے ہی حد سے آگے بڑھ جانے والے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ ہاں یہ صفات کو ہمیشہ یاد رکھو، کبھی کسی کافر سے توقع وابستہ نہ کرو کہ انہیں اچھا انہیں اچھا، سب ایک ہی کیا ہے، چٹے بٹے ہیں، ایک ہی ہیں، ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی دیکھو تو برابر نقصان پہنچانے ہی میں لگے رہیں گے۔ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، رب سے جڑنا ہے، تب کہیں جا کے آپ کو رب کی مدد آئے گی۔ تمہاری اپنی منمانی سے یہ کافر اچھا ہے وہ کافر، سب کافر ایک ہی ہیں، جتنے سرغنے بیٹھے ہوئے ہیں سب ایک ہی ہیں، کوئی ہمارا بھلا نہیں چاہتا۔ جس کے اپنے بھلا نہیں چاہتے باہر کے کیوں بھلا چاہتے جی؟ اپنے غدار ہیں، میر صادق میر جعفر کتنے ہیں، ان کو ٹٹولو پہلے، جو امت کو بگاڑنے میں لگے ہوئے۔ ہمارے اندر سے صرف غدار پاک ہو جائیں تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راہیں کھولتے۔ یہ مسئلہ ہمارا بھی ہے کہ ہم نے کبھی اس کو نہ پڑھا نہ سنا نہ سمجھا، اس حالات میں ہم خوف زدہ ہو گئے بس۔ اور یہ خوف ہمیں کیا ہے، جس طرح کسی لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے اندر سے اور سامنے کیا ہے کھوکھلا ڈھانچہ ہے جو رہ جاتا ہے، اس طرح پوری امت کو کھوکھلا کیے دے رہی ہے۔ ہر طرف خوف کا ماحول، کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں۔ ہمارے ساتھ وہ پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے جس کی طاقت کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہزاروں سیکنڈ کا 1000ویں حصے میں اس پوری کائنات کو بنا بھی سکتا ہے اور اس پوری کائنات کو کیا ہے، توڑ بھی سکتا ہے۔ وہ رب ہے ہمارے ساتھ، تم بس اپنے رب کے درست طریقے تعلق بناؤ، سیدھے اس پر لگے رہو، تمہیں اسٹیبلش اور تمہیں سب کچھ دین و دنیا دینے کا ذمہ رب العالمین نے لیا ہے۔ تو فرمایا کہ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، ایک مومن کے بارے میں بھی یہ ضرور کیا نہیں کریں گے، پاسداری نہیں کریں گے، خواہ قرابت داری کا معاملہ ہو یا عہد کا معاملہ ہو۔ اولئک هم المعتدون، یہ ہے ہی حد سے گزرنے والے۔ فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ہاں ایک بات پر انہیں اعتبار کر سکتے ہو، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فإخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح کیا ہے تمہارے لیے ہماری آیتیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، جانکاری آ جائے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَكُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہاں پر جس تنگینی کے ساتھ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے
کہ کیسے تم ٹھنڈے پیٹ بیٹھ جاتے ہو، کیسے تم برداشت کر لیتے ہو؟ واقعتاً ایسے لگتا ہے کہ یہ صحابہ پر خطاب ہے ہی نہیں اس وقت کا، گویا کہ رب العالمین کے سامنے تو مستقبل بھی، ماضی بھی، حال بھی ایسے ہی تھا جیسے ہمارے ہتھیلی میں کوئی سکہ پڑا ہوا ہوتا ہے، تو رب کے لیے تو کوئی غیب نہیں تھا، وہ دراصل آج ہی کے ماحول کے لیے ان آیتوں کو رکھا ہے، ورنہ تو صحابہ تو اس وقت اتنے سست تھے ہی نہیں کہ ان پر یہ آیتیں چسپاں ہو سکیں۔ اس حیثیت سے رب نے ہمیں جھنجھوڑا۔ وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، رہے وہ لوگ جو معاہدے کر کر کے توڑتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں تانے دیتے ہیں، تانے، دین میں تانے، دین کے تانے آج کا دو تین مسائل بولوں گا تو ذہن کھل جائے گا۔ دین کا تانا کیا ہے؟ بدبخت نے کیا نکالا 3 طلاق، 3 طلاق تیرا مسئلہ ہمارا مسئلہ، ہاں ہمارا مسئلہ، تم کو کئی کوئی فکر پڑی جی؟ ہاں محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سی عورت، میں بھیجوں گا، حج کو جانا میرا مسئلہ تیرا مسئلہ، میرا مسئلہ تجھے کیوں کھجلی ہو رہی؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ دین میں جب تانے شروع ہونا، ان کے جو کفر کے ائمہ ہیں نا، ان کو مارو، ان کو مارو۔ یہ جنگ کا ماحول ہے، اس وجہ سے ڈائریکٹ اللہ نے خطاب کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب مارو۔ ہمیں سکھایا گیا کہ ہسٹری کس حیثیت سے گزرنا ہے زندگی میں، جن کن واقعات پہ کیسے ٹرن ہونا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، جب ان لوگوں کے اندر یہ معاملہ آ جائے کہ معاہدے کر کر کے توڑیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، دین کے اندر تانے دیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تب پکڑو ان کے، عام کفار کو بھی نہیں، کفار کے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، امام کی جمع ائمہ ہے، ان ائمہ کو پکڑو، قتل کرو۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان پر اب کوئی بھی کیا ہے وعدہ نہیں ہے، کوئی پاسداری نہیں ہے تمہارے اوپر، ذمہ داری۔ یہ ایسا کریں گے تم لوگ تو شاید یہ لوگ رک جائیں گے۔ لعلہم ینتہون، ان مشرکین کو روکنا ہے تو خاموش نہیں، ایک زمانہ ہوگا جہاں کیا ہے خاموشی ہوگی، ایک زمانہ ہوگا کہ پھول پتھر کھائیں گے تو پھول برسائیں گے، دعائیں دیں گے، ایک زمانہ ہوگا جہاں پتھر کا جواب پتھر سے بھی دینا پڑے گا، بلکہ اس سے بھی سنگین دینا پڑے گا۔ یہ تمام مراحل اسلام نے سکھائے ہیں، تمہیں صرف اتنا ہی معلوم ہے میٹھا کھانا سنت، وہاں سے تم کیا ہے کترا کے نکل جاتے ہو بس۔ یہ مراحل بھی ہیں، قرآن میں سورہ توبہ بھی موجود ہے، کبھی اس کو بھی پڑھ لیا کرو، سورہ انفال بھی موجود ہے، اس کو بھی پڑھ لیا کرو۔ صرف یاسین ہی نہیں ہے مردوں کو پڑھنے کے لیے، وہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، آخر تم لوگ کیوں نہیں نکلتے، قتال کیوں نہیں کرتے، جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیے یہاں پر سنگین تنبیہ، الفاظ تبدیل کیسے ہو گئے، دیکھو اوپر کہا کہ قتال کرو، یہاں تو سوالیہ نشان بنا دیا۔ ارے بدبختو، جب تم پر ایسی مصیبتیں آئیں تب کیوں نہیں کرتے؟ کیوں زمین کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ پوری زندگی یہی رہنا ہے؟ موت سے چھپ کے بھاگو گے تو کیا تمہیں کیا ہے موت نہیں آئے گی؟ الا تقاتلون، کیوں نہیں قتال کرتے؟ قوما نکثوا ایمانہم، اس قوم سے جو کہ کیا ہے عہدوں کی پاسداری نہیں کرتی، توڑ دیتی۔ وہموا باخراج الرسول، اور ان کے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ رسول کو انہوں نے مکے سے نکالا ہے بغیر کسی کیا ہے گناہ اور غلطی کے۔ وہم بدؤکم اول مرہ، اور دوسری بڑی غلطی یہ ہے مار پیٹ شروع کون کی پہلی مرتبہ؟ ہاں جی، ہم نہیں کیے، وہ کیے۔
جب وہ پہل کرتے ہیں تب بھی تم پہل نہیں کرتے تو یاد رکھو پھر تم نہیں رہتے. ہاں ہم کو پہل تو نہیں کرنا ہے، لیکن پہل کرنے پر بھی کیا ہے، گیدڑوں کی طرح بزدل بنے رہو گے تو پھر تو کچھ نہیں ملنا ہے تمہیں. غلطی ان کی ہے، انہوں نے شروع کی تھی. تو اسی لیے فرمایا کہ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. شروع لڑائی بھی ان لوگوں نے کی تھی پہلی مرتبہ. أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈر گئے؟ اللہ احق ان تخشوہ. حقیقت میں تو حال یہ ہے کہ تم کو ڈرنا چاہیے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. قاتلوہم، لڑو ان سے. کیا کھڑے الفاظ ہیں دیکھیے. خالی میٹھا کھانا سنت کے الفاظ تو نہیں دکھتے نا ابھی، یہ کبھی پڑھتے ہی نہیں ہم توبہ انفال. کبھی نمازوں میں بھی نہیں پڑھتے امام صاحب، انہوں خالی چکر لگاتے رہتے. یاسین واقعہ بہت چھوڑے تو کیا ہے، آخری کے قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق، اس میں پوری زندگی گزر جاتی. کبھی سننے کا ماحول ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن میں یہ صورتیں بھی تو ہیں نا جی. قاتلوہم، لڑو ان سے. يعذبهم الله بأيديهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. کتنے فائدے، کتنے ثمرات بتا رہا ہے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی. قاتلوہم، چھوڑو مت دینی، لڑو. کیا ہوگا جی؟ یعذبہم اللہ بایدیہم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان بدبختوں کو عذاب دینا چاہتا ہے. خالی عذاب آسمان سے بجلی اتریں گی، ان کو کھا جائیں گی، کیا سونامی آئیں گی، وہ نہیں. تمہیں بھی ہمت کر کے اٹھے تو وہ خود بھی ایک عذاب کی شکل میں اللہ دیتا ہے ان کو. تم مردہ ہو گئے تو کچھ نہیں ملتا. اللہ دیکھیے کیسے بتا رہا ہے. یعذبہم اللہ بایدیہم، تمہارے ہاتھوں سے ان بدبخت مشرکوں کو اللہ عذاب دے گا. وَيُخْزِهِمْ، ان کو ذلیل کرے گا. دوسرا، پہلے بولا لڑو ان سے، کیا کرے گا؟ تمہارے ہاتھوں سے ان کو اللہ عذاب دے گا. وَيُخْزِهِمْ، ذلیل کرے گا. وَيَنْصُرُهُمْ، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور تمہارے دلوں کے اندر ٹھنڈک پہنچائے گا تمہیں، تمہارے دلوں کو شفا یاب کرے گا. جو گندگی، جو دنیا، جو محبت لگی ہوئی ہے اس سے نکال کے تمہارے اندر رب کی رضا کے لیے جینا سکھائے گا. جب تم رب کی رضا کے لیے نکلو گے باہر. دلوں کی شفا کائے میں ہے جی؟ الجہاد فی سبیل اللہ میں. کبھی آپ نے سنا ہمیں دلوں کی شفا کا تو ڈاکٹر کا انجیکشن ڈالے تو دلوں کی شفا ہے سمجھتے. اللہ کہتا ہے دلوں کی شفا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ہم دلوں کی شفا ان کو عطا کریں گے. جب ماحول یہ بگڑ جائے تو ان سے لڑو، تمہارے دلوں کی شفا ہوگی. اسی وجہ سے وہ زمانے میں ہم نہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہارٹ اٹیک سے کون مرا بول کو. نہ ہارٹ اٹیک تھا، نہ کینسر تھا، نہ بیماریاں تھے. کھاتے تھے، اچھا کھاتے تھے ماشاءاللہ. اللہ کی راہ میں گھوڑا سواری کرتے تھے، چاق و چوبند تھے، کیا ورزش تھی، بہترین قوت تھی بدنی اور اسی طرح جسمانی. بیماریاں کچھ نہیں تھی. نہ پاگل پن تھا، نہ نفسیاتی مریض تھے. آج پورے مل کے حملہ کر رہے ہیں ہمارے اوپر. کائی کو خالی کھا کھا کو بیٹھ گا تو ایک ہی جگہ کیا کیا نہیں آئیں گے. اسے کام بھی تو کرنا نا، کچھ نہ کچھ کرتا ہی نہیں. کچھ خالی چربی کھا کھا کو بیٹھا تو بلاک نہیں تو کیا آئیں گا اسے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں کی ہم شفا ہے اس کے اندر. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور تمہارے دلوں کا غیظ و غضب، رنج و غم اللہ ان کے ذریعے سے نکالے گا تمہیں.
ان جہاد کرنے والوں کے لیے ہے یہ سب چیزیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسا جی، وہ اتنے سب چیزیں کیسا آتا ہوں گے؟ اس میں بھی باریک نقطہ ہے. اصحاب رسول اللہ کو مکی زندگی میں کیسے کیسے یہ لوگ اذیت دے کے نکالے، کیسے کیسے ان پر حملہ کیے، کیسے کیسے اذیتیں دی. کیا وہ اصحاب رسول اللہ بھول گئے ہوں گے؟ نہیں نا، یاد ہے نا. تو جب ان سے لڑیں گے ان کو بھی وہی اذیتیں اللہ تمہارے ہاتھوں دے گا تو تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی. یہ بدبخت تھا جو ہمیں مارتا تھا، آج اللہ اس پہ پاور دیا ہے. ہاں، حضرت بلال کا جو آقا تھا بدبخت امیہ بن خلف، جو مارتا تھا انہیں، اور وہ بالکل تمام کپڑے نکال کے وہ تپتی ہوئی ریت میں رکھ کے انہیں اس کے اوپر چٹان رکھ دیتا تھا، پھر ہاتھ میں کوڑا لیتا تھا اور اتنا مارتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے جب رکتا تھا تو کہتا تھا کہ میں نے تیرے اوپر رحم کھا کے نہیں رکا ہے، بلکہ میں مار مار کے تھک گیا ہوں، اس وجہ سے رکا ہوں. یہی امیہ بدر کے میدان میں جب آیا پھنس گیا. غالباً عبد الرحمن بن عوف ہیں، بھول رہا ہوں میں صحابی کا نام. انہوں نے اسے پناہ بھی دے دی، پتہ نہیں تھا امیہ ہے. عجیب واقعہ ہے. جب یہ پناہ میں آ کے چلنے لگا تو حضرت بلال کی نظر پڑ گئی. ارے وہ کافر امیہ، ایک چیخ. تو صحابہ جو پلٹ کے کدھر دیکھ رہے تھے، ادھر بلال کی آواز پہ متوجہ ہو گئے. ہمارے سامنے میدان جنگ میں یہاں پر علل اعلان محفوظ، تجھے نہیں چھوڑتا. تو آ گئے، سب آ گئے. ادھر جنہوں نے پناہ دی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں نے پناہ دے دی. انہوں نے کہا کہ تمہاری پناہ تم رکھو، ہم تو کام کریں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بھیج گئے تھے، وہ اس کو بچانے کے لیے بھیج گئے تھے، اوپر پڑ گئے تھے کہ میں نے پناہ دی ہے. لیکن بلال جو دیکھ لیے تھے انہوں نے کیا کیا کہ نیچے سے کھینچ کے اسے مارا. بچانے کی پوری سپورٹ تو انہوں نے بھی کی، مارنے کا پورا کام بھی انہوں نے کیا، اور اللہ نے غالب کیا ان کو، اور وہ مار کے کیا سر لے گئے. اس کے بعد وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. تمہارے دلوں سے اللہ وہ جو غیظ ہے، غضب ہے، جو تم نے سہا ہے، اس کو بھی لے جائے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے تم بھی دیکھے گا اور رحمت الہی تم پہ نازل کرے گا. دیکھیے یہ تابہ ہے نا، یہ بڑا معنی خیز ہے. تابہ بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تابہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ تابہ کے بعد والا صیغہ اس سے ترجمہ کیا ہے، الٹ ہوتا ہے. تابہ الہ بولیں گے تو بندہ توبہ کرتا ہے کے معنی. اے اللہ ہم رجوع ہوتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. اے اللہ ہم تیرے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. لیکن وہی تابہ اللہ کے لیے تابہ علی استعمال ہوا تو ترجمہ ہوگا اللہ توبہ کرتا ہے. اور اس کا معنی اللہ توبہ کرتا ہے نہیں کریں گے، اللہ اپنی رحمت کی توجہ کرتا ہے. کیونکہ تابہ یتوب کا مطلب ہے رجوع ہونا، پلٹنا. اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بندوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بندوں کے لیے جب استعمال ہوگا کہ تابہ الہ آئے گا، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ اپنے لیے اس کو استعمال کرے گا تو تابہ علی آئے گا. جیسا یہاں فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. اللہ توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ رجوع ہوتا ہے، اللہ تمہاری طرف توجہ کرتا ہے، اللہ تمہارے اوپر رحمت برساتا ہے جس پر چاہتا ہے. واللہ علیم حکیم، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہ چیز کیا ہے، یہ ایک کیا ہے، آپ کو 7 آیتیں جو تھی اس کا جو لب لباب ہے، جو خاص کر میں نے حوالے سے نہیں اشاروں سے آج کے ماحول کو سمجھایا ہے. سمجھنے والا سمجھ لے، فبیہا، نہ سمجھے
الٹا سیدھا بول کے جاؤ کیا نہیں کرنا، غلاٹا نہیں کرنا باہر ہیں. تو ایک ہے اس وقت کے ماحول کا. اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے فسادات کی حیثیت سے مسلمانوں کو چند اہم باتیں سکھائی کہ ہمیشہ مثبت پہلو رکھو، اپنے آپ پر بھروسہ رکھو، ان کافروں کے عہد و پیمان پہ کلی بھروسہ نہ رکھو، لیکن پھر بھی ایگریمنٹ ہے تو اس کی پاسداری کرو. لیکن یہ بدبخت کبھی تمہارا اچھا نہیں سوچ سکتے، یہ برا ہی سوچتے ہیں. تو اس واسطے جب تمہارے دعوتی منازل میں سے یہ سب گزر کے دعوتی میدان میں سے جب جہاد کا مرحلہ آ گیا تو پھر اس مرحلے پہ کیا نہیں کرنا ہے، کبھی خاموشی نہ بیٹھو، اللہ کی راہ میں نکلو تو اللہ تمہارے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے. ان کافروں کی زیادتیاں، ان کافروں کا جو کچھ بھی کیا ہے، مسلمانوں کے اوپر انہوں نے جو کچھ بھی بڑے بڑے الزامات لگائے، اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ سب اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے لیے حل کرتا ہے. اللہ ان کو عذاب بھی تمہارے ذریعے سے دیتا ہے. يعذبهم اللہ بأیدیہم، ذلیل بھی تمہارے ذریعے سے کرتا ہے. ويخزیہم وینصر علیہم، مدد تمہیں کیے جاتا ہے. اور اسی طرح کا ویشفی صدور قوم مؤمنین، تمہارے قلوب کی جلا اور شفا بھی تمہیں ان سے دیتا ہے. ویذہب غیظ قلوبہم، اور تمہارے کیا ہیں غیظ غضب، تمہارے جو کچھ بھی کیا ہیں الم اور درد اور غم ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے. تو یاد رکھو یہ چیز جب اس مرحلے میں داخل ہوگے تو یہ چیز کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے جتنے مراحل ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہ تمام مراحل پورے کر لیے تھے تو پھر یہ آیتیں اتری کہ آخری مرحلے کی آیتیں، اب یہ دین کامل ہونا ہے، ان چیزوں پر اب توجہ دو. تو اصحاب رسول اللہ نے یہ کام کیا تو واقعتاً جتنے وعدے اللہ نے کیا تھا کہ عذاب دے گا، ذلیل کرے گا، تمہارے قلوب کو شفا دے گا، تمہارے دلوں کو غیظ و غضب جو ہے وہ نکالے، ان سب کو اللہ نے پورا کر کے بتایا. واقعتاً پھر اس کے بعد جو معاشرہ اسٹیبلش ہوا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر، حجاز کی جو حکومت آئی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے انہیں ذلیل و خوار ہونا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان لوگوں کو سب سے اونچا کیا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے اپنا تن من دھن لگا کے کیا ہے اس اسلام کے لیے سب سے بڑا نمبر 1 دشمن تھا ابو جہل. اللہ نے اس کے بیٹے اکرمہ کو رضی اللہ عنہ بنایا. جو باپ اپنا تن من دھن لگا کے اسلام کی مخالفت پہ مرا، اللہ نے ان کے بیٹے کو اسلام نصیب کروایا نہیں بلکہ کروا کے بہت بڑے مجاہد بنے اکرمہ بن ابی جہل. ان کے ذریعے سے قیصر اور کسریٰ کے بڑے بڑے جنگیں جو ہوئی تھی ان سب میں سردار اکرمہ بن ابی جہل تھے. احد کے میدان میں خالد ابن الولید کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے اور اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں چپ گئی اور اسی طرح پاؤں میں موج آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا مشکل ہو گیا. جو فتح میں تبدیل ہوا تھا جنگ کا خاکہ، وہ شکست میں تبدیل ہو گیا. لیکن یہی خالد ابن الولید کو 7 ہجری میں اللہ نے اسلام قبول کروانے رکھا، اور اسلام کے قبولیت کے بعد یہ اللہ کی تلوار کہلائے. اور تمام رومی جنگیوں میں سب سے پہلے نمبر پہ جو سردار آتے ہیں وہ خالد ابن الولید آتے ہیں. کیسے کیسے ذلیل کروایا ان لوگوں کو. سیرت آنکھوں میں رکھیے، پھر ان آیتوں کو پڑھ کے دیکھیے اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ تمام وعدے پورے کیے یا نہیں کیے. تو اللہ کے وعدے سچے ہیں. انسان ہی بڑا جلد باز ہے اور بے وقوف ہے جو اللہ کے وعدوں کو نہیں مانتا ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.